بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی، جو متقیوں کے لیے بنائی گی۔ اور اسی طرح سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پیارے بھائیو، آپ دیکھیے ہم سب یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، جتنے بھی ہم اعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں رب العالمین نے فرمایا اور جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا کہ مثل الجنت التی وعدت متقون فیہا انہار من ماء، کہ متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں جو ہیں وہ کیا ہے؟ نہریں بہ رہی ہیں۔ کس کی؟ صاف ستھرے پانی کی۔ اللہ اکبر۔ وانہار من لبن، اور دودھ اور لسی کی، اور ایسی شراب کے جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، یہ ان کے لیے ہوگی جنہوں نے دنیا میں شراب نہیں پی۔ اسی طرح پیارا بھائیو آگے ذکر کیا وَنَهَارٌ أَصْلٍ، اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آج تو شاید ملتے ہی نہیں، ایسے تو ملتے ہی نہیں، ملے بھی تو اتنا، لیکن وہاں پر جو ہیں وہ نہریں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے فرمایا سورۃ الرحمن میں کہ ان نعمتوں کے درمیان نیک پاک باز اور حسین و جمیل بیویاں ہوں گی، اللہ اکبر، جن کو ان سے پہلے کسی نے جو ہے وہ چھوا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے سورۃ دہر، اس کی آیت نمبر آپ دیکھیں 12 سے لے کر اور تقریباً 22 تک، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس پہنائے گا، اور جنتیوں کے جسم پر سبز باریک اور جو ہے وہ ریشمی لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگر پہنا دیں گے۔ اللہ حافظ۔ کتنا پروٹوکول ہے بھائی، کن کے لیے؟ جنتوں کے لیے، لیکن اس کے لیے بھائی بھائی اعمال ضروری۔ اسی طرح پیارے بھائی دنیا کی اس عارضی اور مختصر زندگی کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں کہ آخر کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بین الستین و سبعین، میری امت کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 60 اور 70 سال۔ اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی جو ہے وہ سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ سمندر سے جب انگلی باہر نکالے اس کے ساتھ کتنا پانی آیا، کتنا ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جتنا سمندر ہے وہ آخر ہے۔ آپ اس سے پھر آپ خود اندازہ کر لیں۔ اسی طرح پیارے بھائی سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 27 میں رب العالمین کا فرمان ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، کہ کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھا ہے، یہ بدلہ ہے ان کی اعمال کا۔ پتہ چلا کہ یہ اصل چیز اعمال۔ اس لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کرتے تھے، صحیح مسلم یہ حدیث موجود ہے کہ یا فاطمہ بنت محمد اعملی 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 انقذی نفسک من النار فانی لا املک من اللہ شیئا، عمل کر لو بیٹی، عمل کر لو کہ کل قیامت والے دن جو ہے میں اللہ کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور آج ہمارے جو ہے بات جو ہے وہ جو میں کیا کہوں، پیر کیا کہتے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ پیر صاحب آپ کی جو ہے سوالوں کے جواب دیں گے اور آپ کی مدد کریں گے، اور اس طرح یہ سب ڈھگوسلے ہیں پیارے بھائیو۔ جب اس کائنات کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری مدد نہیں کرتا، تو پھر دوسرا کون مدد کر سکتا ہے؟ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں کہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد جو جنتی شخص ہوگا جس نے وہ دنیا میں محنت کی ہوگی، اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اللہ کتنا رہنا ہے بھائیو، یاد رکھیں آپ قبر میں کتنا رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی 60 سال اور قبر میں ہزاروں سال رہنا ہے۔ تقریباً ایک اندازے کا مطابق کتاب میں نے پڑھا تھا آدم علیہ السلام کے ہوئے 7000 سال ہو چکے ہیں۔
7,000 سال تھی جو قبروں میں ہیں، اگر وہ اچھے ہیں، اگر ان کی زندگی اچھی طریقے سے گزری، شرک و بدعات سے یعنی انہوں نے دنیا میں نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گئے ہیں، تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔